وہ کہہ رہے تھے کہ نصارہ جو ہے، عیسائی جو ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ان کی تعلیمات، کیونکہ انہوں نے ان میں وہ تثلیث کا عقیدہ آ گیا تھا، انہوں نے 3 الہ بنا لیے تھے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اب ان کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب ان کا نہیں ہے۔ اور وکالت النصارى، اور جو نصرانی تھے وہ کہنے لگے لیست الیہود علی شیء، کہ یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی عقیدہ اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ جھگڑا تھا ان کے آپس کے دوران۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اب دیکھیں نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اصل چیز سے دور ہو جاتے ہیں، کہ یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اور ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، ہر معاملے میں اختلاف جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہی اختلاف چل رہا تھا، تو اب اللہ کریم نے اس چیز کو بڑے خوبصورتی سے بیان کیا کہ اگر وہ صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہوتے، تو ان کا ایک بڑا مقام ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پکڑ کے رکھا۔ اگر یہود جو تھے وہ اگر حضرت موسیٰ یا حضرت عزیر ان کی تعلیمات پر اس طرح عمل کرتے جو اللہ کریم نے انہیں دے کر بھیجی ہیں، تو بڑی آسان سی چیز تھی کہ یہ جو ہے معاملہ جو ہے سلجھ سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ سارے اپنے اصل سے ہٹ چکے تھے، تو اس لیے پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھگڑا کرنے والے کون ہیں؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، کہ یعنی کتاب پڑھنے والے، اہل کتاب یہودی اور نصرانی کو کہتے ہیں۔ كَذَلِكَ، اسی طرح كَانَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، یعنی اس طرح کی بات وہ لا علم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب اس چیز کا فیصلہ کب ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اور کب فرمائے گا؟ یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ کیوں؟ وَقَالُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جو اختلاف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے، تو اس اختلاف کا بہتر فیصلہ کرنے والا اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ چیز بتائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ کون ہے، کتنا ظالم ہے وہ شخص، مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ جو منع کرتا ہے اللہ کی مساجد سے، اللہ کے گھر سے۔ کس کام سے منع کرتا ہے؟ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو ان ذکر کرنے والے، ان اللہ کے نام لیواؤں کو اور اللہ کے نام کی مالا جپنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے ان لوگوں کو جو منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور پھر وہ خرابی کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا مسجد میں اب اس کا چونکہ پیچھے تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ کس طرح بیت المقدس کا جو تقدس ہے وہ نصرانی کی طرف سے پامال کیا گیا تھا۔ تو اس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اور دوسرا مخاطب وہ لوگ ہیں جو مشرکین مکہ تھے۔ اب مشرکین مکہ کا کیا تھا؟ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ماننے والے تھے ان کو حرم کے اندر عبادت کرنے سے روکا ہوا تھا۔ تو گویا اب وہ مسجد میں ذکر اللہ کے معنی بن چکے تھے، روکنے والے بن چکے تھے۔ تو اس لیے اب قرآن ان کو کیا کہتا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور ان سے بڑا جو ہے جفا کرنے والا ظالم کون ہوگا؟
ہوگا کہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کے ذکر سے روکنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آنا ایک بہت بڑی حکمت، ایک بہت بڑا اس کا جو ہے اجر ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پھر جب بھی جائیں، دوسری اس سے ایک چیز بڑی اور خوبصورت ظاہر ہوتی ہے کہ مسجد میں جانا ہے تو ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اب مثال کے طور پر آپ مسجد جا رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ مسجد میں جا رہا ہوں، رستے میں دکان پڑتی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں سبزی لینے جاتا ہوں اور ساتھ دکان سے بھی ہو کے آ جاتا ہوں۔ میں آپ کو صرف دنیاوی اعتبار سے مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے مسجد میں آنا ہے تو اپنے رب کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ گھر سے نکلا، اچھا جی میں فلاں کام جا رہا ہوں، سبزی لے کے آ رہا ہوں، کہ کوئی اور چھوٹا موٹا کام جا رہا ہوں، ساتھ ہی نماز بھی پڑھ رہا گا۔ لیکن اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں مسجد جاؤں گا اور راستے میں آتے ہوئے اگر آپ اپنی ضرورت کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں خرید و فروخت، کاروبار یا کوئی اپنی نیک نامی، اپنی ریاکاری یعنی اپنی ذات کی نمود و نمائش کے، لوگ کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے، یا لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا قرآن پاک بڑی دیر تک مسجد میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، یہ مسجد میں بیٹھنے والا ہے، یہ بڑا حاجی بن گیا ہے۔ تو یہ نہیں نظریہ ہونا چاہیے، بلکہ مسجد میں آنا خالص اس چیز کے لیے چاہیے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور جو اس یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ اپنے رب کو بیٹھ کے مسجد میں پکارتا ہے، رب اس کی پکار پر 10 مرتبہ جواب ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، یہ خرابی ان لوگوں کی بیان کی ہے کہ جو مسجد ویران کرتے ہیں، بے آباد کرتے ہیں، اور جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی خاص نشانی ہے، اور وہ نشانی کیا ہے کہ وہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کا اللہ پہ بڑا کامل یقین ہوتا ہے، اور ان کا یوم آخرت پہ بڑا پکا یقین ہوتا ہے۔ تو گویا مسجد میں آنا، اللہ کا ذکر کرنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ بھی ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اندیشہ بھی جنہیں رہتا ہے۔ ان لوگوں